سورہ البقرہ آیت نمبر 21، 22، 23، 24، صفحہ نمبر 7۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ ایمان والو، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میگھ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اسی موضوع پر اور انہی آیات پر خصوصاً آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر عرض کرنے کی جسارت کی گئی تھی۔ آج بھی وہی مضمون ہے جس کا سادہ سا عنوان ہے توحید، اور قرآن مجید کا مرکزی مضمون، سب سے بڑا مضمون توحید ہے، اور پھر رسالت ہے، اس کے بعد قیامت ہے، یعنی 3 مضامین جو ہیں، یہ شہ سرخی کہہ لیجئے، یہ ہیڈ لائنز، اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں، لیکن سب سے مشکل ٹاپک توحید کا ہے۔ ابھی تک
مسلمانوں کو توحید برداشت نہیں ہوتی کہ جب غیر اللہ کا انکار کیا جاتا ہے اور اللہ ہی کا اقرار کرنے کو کہا جاتا ہے تو پھر ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ یہی منوانا چاہتے ہیں کہ میری ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق حقیقی نہیں، کوئی رزاق نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب یا ایہا الناس کا لفظ آئے تو اس سے مخاطب زیادہ تر مکے کے لوگ ہوتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں زیادہ کافر تھے، کم مسلمان ہوتے تھے، تو لوگوں میں سارے شامل ہو گئے، اور جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے جب وہاں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مخاطب ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک تیسرے کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے منافقین، لیکن عام طور پر جو خطاب ہے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایمان والوں اور کافروں، تو دو ہی گروپ ہیں، یا مسلمان یا کافر۔ باقی جو ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، خاص کر جو مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی ہے، گروہ بندی ہے یا گروپنگ ہے، یہ ہمارے خود ساختہ معاملات ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے الفاظ یا لفظ پسند کیا ہے وہ مسلم کا ہے، مسلمان کا ہے۔ هو سماکم المسلمین، ہم نے تو ان کا نام مسلمان رکھا ہے، اور یہ لفظ سب سے اچھا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلائیں، اس میں بہتری ہے۔ باقی تو وہی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اب اس لفظ پر پھر کبھی صحیح کہ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں رہتے ہوئے کوئی ایک اپنا علیحدہ دھڑا قائم کر لے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے، تفریق پیدا کرنے والا، یہ ہوتا ہے فرقہ۔ اچھا، اب ہمارے سادہ لوح مسلمانوں نے فرقہ واریت کو ایک اپنے ایمان کا نعوذ باللہ من ذالک حصہ بنا دیا، اور یہ بالکل غلط ہے۔ مسلمان ہونا بس یہ کافی ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ باہر جائیں گے تو آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے پاکستان، بس کافی ہے۔ اگلی جو تفصیل ہے کہ وہ پاکستان کے آپ کے صوبے میں رہتے ہیں، پھر آپ صوبے کے کس بڑے شہر میں رہتے ہیں، پھر کس چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، تو یہ باتیں اس کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ یہ جان سکے، پہچان سکے کہ شاید میں بھی اسی علاقے میں ہوں یا یہ بھی میرے علاقے کا ہو۔ تو اصل جو مین چیز ہے وہ یہ ہے مسلم، مسلمان کہلانا، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ، ان میں ایک شہرہ آفاق کتاب ہے جس کو مفتی اعظم ہند
مفتی جناب کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، جس کو تعلیم الاسلام کہتے ہیں. اس نے جو کتاب شروع کی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، بالکل سادہ ہے. تو پہلی بات یہ کی ہے کہ سوال تم کون ہو، جواب مسلمان. تو آپ جس چیز کو چیک کریں گے جو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، مفکرین اور محققین ہیں، انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا. اب باقی یوں سمجھ لیجئے کہ باقی بیماریاں ہیں جو ہمیں چمٹا دی گئی ہیں یا ہمیں لگ گئی ہیں، یا کچھ لوگوں نے بیرونی امداد سے یہ بیماری پھیلائی ہے. یہاں جو ہے یہ توحید کا ذکر ہے. اس موضوع پر پھر کبھی تفصیل سے عرض کریں گے. اس میں توحید کا ذکر ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اللہ کے معاملات میں کسی کو شریک نہ کرنا. یہ بات میری یاد رکھنا کہ توحید مثبت چیز کا نام نہیں ہے، منفی چیز کا نام ہے. سب کا انکار، صرف اللہ کا اقرار. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگوں کے بھی بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ سب سے توڑو، ایک اللہ سے جوڑو، یہ توحید ہے. سب سے توڑو، ایک اللہ سے جوڑو، یہ توحید ہے. اور مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ